اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیں ذرا ہم کچھ سوالات کرتے ہیں اور ذرا گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں صفات کی کم از کم 3 اقسام تو یقینی ہیں. ایک وہ قسم اول یہ ہے کہ جو باری تعالیٰ کے لیے خاص ہو اور غیر اللہ کے لیے اس کی کسی بھی قسم کا ثابت ہونا کفر و شرک ہو اور محال عقلی اور غیر مقدور ہو. پہلی تو یہ قسم ہو گئی. دوسری قسم کون سی ہے؟ جو غیر اللہ میں سے بعض کے لیے یا تمام غیر اللہ یا تمام مخلوقات یا بعض مخلوقات کے لیے خاص ہے اور باری تعالیٰ کے لیے اس کی کوئی بھی قسم ماننی وہ محال ہے بلکہ محال عقلی کفر و شرک ہے. اور تیسری یہ ہے کہ جس کی ایک قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور دوسری قسم مخلوق یا بعض مخلوقات کے لیے خاص ہے، لیکن جو قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے پر محال اور ہے اور اس کا اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے، اور جو مخلوق کے لیے خاص ہے یا بعض مخلوق کے لیے خاص ہے اس کا باری تعالیٰ کے لیے اعتقاد کرنا محال اور کفر و شرک ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب صفات کی 3 قسمیں ہو گئیں تو پہلی قسم جو ہے اس کی پھر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ صفت وہ ہے جو باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے، خواہ ذاتی طور پر خواہ غیر ذاتی طور پر خواہ غیر عطائی طور پر، لیکن مخلوق کے لیے ان کا اعتقاد کرنا کسی بھی قسم سے خواہ ذاتی خواہ غیر ذاتی خواہ عطائی خواہ غیر عطائی کفر و شرک ہے اور محال ہے اور بلکہ محال عقلی ہے. اس کی مثال قدم ہے، کیونکہ اگر کوئی آپ مخلوق کو قدیم مانیے گا، چاہے قدیم لغیر ہی مان لیجئے یا قدیم بالزمان مان لیجئے، تو کفر و شرک ہو جائے گا اور محال عقلی کا دعویٰ ایڈیشنل. دوسرے جو مخلوقات کے لیے یا بعض مخلوقات کے لیے خاص ہیں اور باری تعالیٰ پر محال ہیں بلکہ محال عقلی ہیں اور ان کا اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے یا کم از کم اینتھروپومورفزم ہے اور یہ بھی کفر و شرک میں ہی آئے گا. تو وہ کون سی ہے؟ وہ مثلا شہوت. تو شہوت جو ہے یہ باری تعالیٰ پر محال عقلی ہے، مخلوق یا بعض مخلوقات پر نہیں ہے. ٹھیک ہے، 2 میں نے باتیں بتا دی. اب تیسری قسم پہ آ جائیے. تو اس کی ہم مثال دیتے ہیں بقا. بقا جو ہے اس کی ایک قسم جو بقا ہے ازل تا ابد بقا، یہ باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور ابتدا کے بعد عدم بقا، ابتدا کے بعد بقا جو ہے یعنی ابتدا سے ابد تک کی جو بقا ہے یہ باری تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ باری تعالیٰ پہ محال عقلی ہے. ہاں مخلوقات کو ملے گی یا ملی ہے، جسے لافانیہ بھی کہتے ہیں. تو جو صفت باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے جسے ہم ڈیوائن انکمیونیکیبل ایٹریبیوٹس کہہ سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے لیے خاص صفات، تو اس کو عطائی طور پر، غیر ذاتی طور پر، ذاتی طور پر، غیر عطائی طور پر مخلوق کے لیے، بعض مخلوق کے لیے، کم کم ایک مخلوق کے لیے بھی اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص باری تعالیٰ کی صفات خاص کو کسی بھی مخلوق کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، جیسے قدم لے لیجئے، اور لیکن وہ مخلوق کو خدا نہیں کہہ رہا، تب بھی وہ ایکچولی اس پہ شرک کا ہی حکم لگے گا اور یہی کہا جائے گا کہ اس نے مخلوق کو خدا کی خاص صفت دے کر اس کو خدا ہی مان لیا، اگرچہ زبان سے انکار ہی کرتا ہو. اب اگر جنمی صاحب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نامرنا جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ہے. یہ پہلی قسم میں بھی نہیں ہے، دوسری قسم میں بھی نہیں ہے، تیسری قسم میں ہے. اس کی ایک قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور وہ ہے ازل تا ابد نامرنا، اور دوسری قسم جو ہے وہ مخلوق کے لیے خاص ہے، وہ ابتدا جو ہے ابتدا سے پھر فنا نہ ہونا، یا ابتدا کے بعد ایک دفعہ مر کر زندہ ہو جائے اور پھر نہ مرنا. کیونکہ باری تعالیٰ کا مر کر زندہ ہونا سراسر محال عقلی ہے، کیونکہ باری تعالیٰ کی موت ہی محال عقلی اور غیر مقدور ہے. یعنی الموت علی اللہ محال، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، اور غیر مقدور. یہ محال عقلی ہے، محال ہے، صرف محال ہی نہیں بلکہ محال عقلی، اور محال عقلی وہ جو غیر مقدور، اور صرف غیر مقدوری نہیں بلکہ غیر مقدور الباری. اب سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب یہ کہ نامرنا باری تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، خاص صفت خاص نہیں ہے، بلکہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک صفت جو ہے باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور وہ ہے ازل تا ابد نامرنا، اور ایک صفت جو ہے وہ
مخلوق ایک قسم اس کی جو ہے مخلوق یا مخلوقات کے لیے خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مر کر زندہ ہوں اور پھر نہ مرنا، یا ابتدا سے ابد تک نہ مرنا. یہ ذرا نوٹ کر لیجیے گا، کیونکہ اس لحاظ سے جنت اور جہنم یہ فنا نہیں ہوں گے. لہذا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت اور جہنم جو ہیں یہ لافانی ہیں. ٹھیک ہے، حیات نہ مانے، لافانیت تو ماننی ہی پڑے گی، بقا تو ماننی ہی پڑے گی. تو بقا جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی صفت ہے جس کی ایک قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور ایک قسم مخلوق کے لیے خاص ہے. ہم بتا چکے ہیں تیسری قسم میں جو قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے اس کو مخلوق کے لیے ماننا کفر و شرک و محال عقلی اور غیر مقدور ہے، اور جو قسم مخلوق کے لیے خاص ہوتی ہے اس کو باری تعالیٰ کے لیے ماننا کفر و شرک و محال عقلی ہے اور اینتھروپومارفزم ہے، یعنی تشبیہ ہے، مشبہ فرقے کا طرف آپ کو لے جائے گا، یہ عقیدہ کفر و شرک ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو اس لیے بتا دیں کہ اگر جہمی صاحب یہ دھوکہ دیں کہ انسان کو خدا کی صفت مل جائے گی، یہ کس کی صفت ہے جو کہتے ہیں نہ مرنا یا حیات دائمہ جسے کہیے، یہ کس کی صفت ہے، تو ہم یہ صاف کہتے ہیں حیات دائمہ باری تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک قسم ازل تا ابد حیات دائمہ جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفت خاص ہے، اور ابتدا تا ابد یہ باری تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ہے بلکہ مخلوق کی صفت خاص ہو. تو یہ سمجھ لیجئے. اور اگر آپ کو یہ سمجھ اور فرض کریں یہ جو مخلوق والی صفت ابھی اگر کسی مخلوق کو نہیں ملی تو جب بھی ملے گی تو یہ باری تعالیٰ کی صفت خاص نہیں ملے گی. اب یہ تیسری قسم ہے صفات کی جسے ہم کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس آف گاڈ کہہ سکتے ہیں. تو اس کے ملنے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیفیکیشن ہو گئی یا کوئی مخلوق خدا بن گئی، مجاز میں بھی نہیں کہہ سکتے، حقیقت میں بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، اور اس کے کفر شرک پر شک کرنے والے بھی کافر و مشرک ہوگا. یہ ہم نے اس دفعہ آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے کہ صفات کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جو باری تعالیٰ کے لیے خاص اور مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا کفر و شرک، اس کی کوئی بھی قسم ذاتی غیر ذاتی عطائی غیر عطائی مخلوق کے لیے اعتقاد کرنا کفر و شرک. ایک جو مخلوق کے لیے خاص یا بعض مخلوقات کے لیے خاص اور اس کی کوئی بھی قسم باری تعالیٰ کے لیے اعتقاد کرنا ذاتی غیر ذاتی عطائی غیر عطائی جو ہے یہ کفر و شرک ہوگا اور اینتھروپومارفزم بھی ہوگا. اور تیسری وہ ہے جس کی ایک قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص اور ایک قسم مخلوق کے لیے خاص. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ باری تعالیٰ کے لیے کسی بھی قسم کی صفت عطائی کا اعتقاد یہ کفر و شرک ایک مستقل ہے، اور مخلوق کے لیے کسی بھی صفت ذاتی کا اعتقاد یا غیر عطائی کا اعتقاد یہ بھی ایک قسم کا کفر و شرک ہے. تو صرف کفر و شرک جو جہمی صاحب نے محدود کیا ہے یہ غلط ہے. اور آخر میں پھر میں بتا دوں کہ جو صفت جو جس کی ایک قسم باری تعالیٰ کے لیے خاص اور ایک قسم مخلوق کے لیے خاص ہے، خواہ وہ فی الحال ملے یا بعد میں ملے، اس سے وہ مخلوق نہ گاڈ بنے گی، نہ منی گاڈ بنے گی، نہ میگا گاڈ بنے گی، نہ آلمائٹی گاڈ بنے گی. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، نہ مائنر گاڈ بنے گی، نہ میجر گاڈ بنے گی، اور نہ ایکولنٹ گاڈ بنے گی. کسی قسم کی گاڈ نہیں بنے گی، کسی قسم کا خدا نہیں بنے گی، نہ مائنر خدا، نہ میجر خدا، نہ آلمائٹی خدا، نہ منی خدا، نہ میگا خدا، کسی بھی قسم کا خدا نہیں بنے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ خدا ہے، گاڈ ہے، اور اللہ کے سوا کسی بھی قسم کا کوئی خدا نہیں ہے، نہ مائنر، نہ میجر، نہ میگا، نہ منی اور نہ آلمائٹی، صرف ایک اللہ خدا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اللہ جو ہے وہ منی خدا نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کو منی خدا کہنا کفر و شرک ہے، بلکہ توہین باری ہے. اور لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا منی خدا ہونا محال عقلی ہے اور کفر ہے اور شرک ہے، تو مخلوق کو منی خدا ماننا کفر و شرک نہ رہا. یہ اگر جہمی صاحب کہتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط اور گندا اور ناپاک عقیدہ ہوگا. جیسے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ خدا عطائی نہیں ہے، یعنی گاڈ از ناٹ اے بیسٹوڈ ڈیٹی. تو اگر خدا جو ہے باری تعالیٰ جو ہے وہ خدا عطائی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوق کو خدا عطائی ماننا جو ہے وہ جائز ہو گیا، یہ کفر و شرک ہی رہے گا. تو یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی ہیں. اب بھی اگر کسی کو جہمی مغالطہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کن ذہن ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے ہی مشرک، اور اب جب اس کو اپنے شرک معلوم ہوا ہے تو اب وہ شرک کا دفاع کرے گا. والسلام تمت.